کہا جاتا ہے کہ جب مسجد الحرام پر حملہ ہوا تو سعودی حکومت نے فرانس سے مدد مانگی تھی۔ کمانڈوز تیار ہوئے اور پھر ایک رکاوٹ نے سب منظرنامہ بدل دیا تھا۔ آخر وہ رکاوٹ کیا تھی اور اصل کردار کس نے ادا کیا؟ آئیے مسجد الحرام پر ہونے والے حملے کا اندر کا سچ جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا عباس اور آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے کبھی پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کہانی مسجد الحرام پر حملے کی ہے اور اس کے اندر چھپی وہ حقیقت جس کے بارے میں اکثر لوگ آج بھی صرف آدھی بات جانتے ہیں۔ یہ نومبر 1979 کی ایک صبح تھی۔ اچانک پوری اسلامی دنیا پر ایک زلزلہ ٹوٹ پڑا تھا۔ مسجد الحرام جہاں لاکھوں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہاں ایک شدت پسند گروہ نے قبضہ کر لیا۔ مسجد کے اندر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں اور دنیا سکتے میں رہ گئی تھی۔ سعودی حکومت کے لیے یہ لمحہ نہایت کٹھن تھا۔ مسجد الحرام پر قبضہ صرف سعودی عرب کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ تھا۔ سعودی فوج نے فوری کارروائی کی، لیکن شدت پسند اچھی طرح منظم تھے۔ انہوں نے مسجد کے تہخانوں اور محرابوں میں اپنی پوزیشن بنا رکھی تھی۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اب سعودی قیادت سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس تاریخی بحران سے کیسے نمٹا جائے، اور یہاں پر ایک حیران کن فیصلہ ہوا۔ سعودی حکومت نے مدد کے لیے رخ کیا فرانس کی طرف۔ جی ہاں، فرانس کی مشہور انسداد دہشت گردی فورس GIGN کو الرٹ کر دیا گیا۔ ان کے ماہر کمانڈوز کو تیار کر دیا گیا۔ اسلحہ اور خصوصی گیس فراہم کرنے کے انتظامات ہونے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا جب پوری دنیا سوچ رہی تھی کہ شاید مسجد الحرام کو آزاد کروانے والے فوجی فرانس کے ہوں گے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آئی تھی۔ وہ رکاوٹ یہ تھی کہ غیر مسلم فوجی مسجد الحرام کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا اصول تھا جسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، اور یوں فرانس کے کمانڈوز چاہ کر بھی براہ راست آپریشن میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسجد الحرام کو آزاد کس نے کروایا؟ یہاں سے کہانی کا وہ رخ شروع ہوتا ہے جس پر ہمیں آج بھی فخر ہے۔ سعودی عرب نے فوری طور پر پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کمانڈوز بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستانی فوجی دنیا کے سامنے سب سے مقدس مقام کے دفاع کے لیے آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے سعودی فورسز کے ساتھ مل کر مسجد الحرام کے اندر کارروائی کی، ایک ایک کمرہ کلیئر کیا اور آخرکار شدت پسندوں کو شکست دی۔ یہ آپریشن نہ صرف تاریخ کا سب سے مشکل آپریشن تھا بلکہ سب سے حساس بھی تھا، کیونکہ معمولی سی غلطی بھی پوری امت کے دلوں کو زخمی کر سکتی تھی۔ لیکن پاکستانی کمانڈوز نے اپنی مہارت اور قربانی سے وہ معجزہ کر دکھایا جو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی۔ 200 آپریشن کئی دنوں تک جاری رہا۔ شدت پسندوں نے مسجد الحرام کے تہخانے میں پناہ لے رکھی تھی، جہاں پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ کئی سعودی فوجی شہید ہوئے اور پاکستانی کمانڈوز نے بھی اپنی جانیں داؤ پر لگائی تھی۔ آخرکار یہ طویل جنگ ختم ہوئی اور مسجد الحرام میں ایک بار پھر آزاد ہوا۔ یہ لمحہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، کیونکہ اس دنیا نے دیکھ لیا کہ جب بھی مقدس مقامات پر کوئی آنچ آئی تو پاکستان سب سے پہلے صف اول میں کھڑا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو کیسے متاثر کیا؟ یہاں سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی ایک نئی بنیاد پڑی۔ سعودی قیادت جان گئی کہ پاکستان صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ اسلام کے سب سے مقدس مقام کا محافظ بھی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے آج کے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو جنم دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو دفاعی سہولتیں ہیں وہ سعودی عرب کو دستیاب رہیں گی۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ اسی تاریخ کی گونج ہے جب پاکستان نے مسجد الحرام کے دفاع کے لیے اپنی فوج کو بھیجا تھا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں پاکستان مسجد الحرام کے لیے اپنی فوج بھیج سکتا ہے، اگر آج پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ دفاع کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں، تو کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت بھی مسلم دنیا کے اجتماعی دفاع کا حصہ بن سکتی ہے؟ یا یہ صرف پاکستان کی اپنی حفاظت تک محدود رہے گی؟
یہ وہ سوال ہے جو خطے کی سیاست اور عالمی طاقتوں کے لیے سب سے اہم ہے۔ دوستو، مسجد الحرام پر حملہ ایک المیہ تھا، مگر اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان صرف اپنی سرزمین کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے دل کا بھی محافظ ہے۔ اور آج بھی نیا پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ ماضی کے اسی کردار کا تسلسل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اپنی ایٹمی طاقت کو بھی امت مسلمہ کے اجتماعی دفاع کا ذریعہ بنانا چاہیے، یا یہ صرف پاکستان کے لیے محدود رہنی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔